ڈیولپمنٹ ہے جی بلوچستان سے کہ ایک ایڈیشنل چیف سیکرٹری جو کہ داخلہ ہیں حمزہ شفقات اور ڈی آئی جی کی جانب سے CTD کے اعزاز گرایا کی جانب سے ایک نیوز کانفرنس کی گئی. اس کے اندر ایک خاتون کے انکشافات سامنے آئے ہیں اور یہ بیسکلی BLF کی ایک خاتون خودکش بمبار تھی جس کا سہولت کار ایک شخص تھا منظور احمد. اس کی بیوی کے انکشافات سامنے آئے ہیں اور کہا کہ جی اس نے کہا کہ جی میرے فون کے ذریعے یہ خودکش بمبار خاتون سے رابطہ کرتا تھا اور پھر خاتون کو گھر بھی لایا اور مسافر ہے, کہا کہ مسافر ہے اور ہمارے گھر میں رہے گی. اب آپ یہ سوچئے کہ یہ وہی فیسیلیٹیشن ہے جس کی بات ہوتی تھی کہ سہولت کاری کس طریقے سے کی جاتی ہے, کس طریقے سے لوگوں کو اپنے پاس ٹھہرایا جاتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ وہ کچھ عرصے تک وہ بتاتی ہیں خاتون گھر پہ رہیں اور اس کے بعد نوکنڈی حملے سے پہلے نومبر میں ان خاتون کو افغانستان بھی لے کر گیا تھا. اس کے بعد FC ہیڈ کوارٹر جو تھا وہاں پر خودکش حملے کی خبر سامنے آئی. تو آپ ذرا یہ دیکھیں خاور گمان صاحب کہ یہ کس طریقے افغانستان سے جڑتے ہیں, ان کو یہاں پر فیسیلیٹیٹرز ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں اور فیسیلیٹیٹرز کے بغیر یہ کام ہو ہی نہیں سکتا, حالانکہ حکومت اس بارے میں بار بار بتاتی ہے کہ یہ اس طرح سے نہیں ہو. دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے بھی ایک جو نیٹ ورک بریک کیا گیا تھا کہ تھرو انفارمیشن ٹیکنالوجی, تھرو سوشل میڈیا پاکستان کے اندر جو یوتھ کی ذہن سازی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جو ہوسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, اور چونکہ یہ ولنریبل ایریاز ہیں وہاں پہ خاص طور پر ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے اس طرح کے وہ نوجوانوں کو پہلے ورک آؤٹ کر کے کہ کس کو ہم جو ہے اپنے اس مقصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. تو اس کے اوپر پاکستانی ادارے ظاہر بڑے فوکسڈ ہیں, کام بھی کر رہے ہیں اور گاہے بگاہے جو ہمارے سامنے ایویڈنس بھی سامنے آ رہا ہے, کام ہو رہا ہے. اور یہ جو سارے کردار ہمارے سامنے آ رہے ہیں, یہ پریس کانفرنس کا جس طرح آپ نے ذکر کیا, یہ ظاہر کامیابی ہے نا کہ اداروں نے پہلے ورک آؤٹ کیا, پکڑا اور اس کے بعد ان سے سارے کا سارا. لیکن ساتھ وہ بھی ہے نا کہ آپریٹ کہاں سے ہو رہے ہیں افغانستان سے. میں وہی عرض کر رہا ہوں ہوسٹائل ایجنسیز ظاہر جو باہر بیٹھی ہوئی ہیں اور سرزمین افغانستان کی استعمال ہو رہی ہے. ایک مسئلہ بڑا وہ ہے حسن ایوب صاحب کہ اس میں ہمارا کلچر ایسا ہے کہ ہم خواتین کو خواتین کو خودکش حملے میں استعمال کرتے ہیں. تو یہ تو ایک بہت زیادہ پہاڑوں سے اتر کے گھروں تک پہنچ گئے. ہمارا تو پھر بھی ظرف ہے نا, وہ کتنا گھٹیا ہے جس کی یہ اہلیہ ہے رحیمہ بی بی, وہ اس کو چھوڑ کے افغانستان بھاگ گیا, کہتا ہے مارنا مار دو میں واپس نہیں آؤں گا. اندازہ کریں یہ, اور اس کا بھائی گرفتار ہو گئے. اب اس نے پھر تب کنفیشن کیا, اس نے آگے بتایا جی کہ یہ تو مطلب ایسا گھٹیا آدمی ہے. تو پیرنٹس کو بھی چاہیے جس طرح وہ کہہ رہے تھے کہ جہاں پر رشتہ کرنا ہے اپنی بیٹی دینی ہے, آپ تھوڑا سا جو ہے وہ ہوم ورک کریں, ان کی چھان بین کریں, دیکھیں کس جو ہے وہ طرح کا وہ آدمی ہے. اب جو یہ منظور احمد تھا, مطلب یہ اس سے زیادہ گھٹیا آدمی کون ہو سکتا ہے کہ اپنی اہلیہ کو چھوڑ کے تم بھاگے ہو اور خاتون کو تم نے استعمال کیا, اس کا مائنڈ سپلوٹ کیا. اور جگہ نوجوان ہوتے ہیں یہ لڑکے لڑکیاں چھوٹی, ان کی عمریں کم ہوتی ہیں, ان کو بیسیکلی مائنڈز کو پلوٹ کرتے ہیں اور اس طرح کر کے چوہدری صاحب یہ پہلا واقعہ نہیں ہے, یہ کئی دفعہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ باقاعدہ طور پر یہ خواتین کو اپروچ کر کے, وہ اشاری بلوچ کر کے ایک خاتون تھی, ان کو بھی اس طرح سے کراچی یونیورسٹی پر حملے میں اس طرح سے استعمال کیا گیا. اب یہ سلسلہ ہمارا تو کلچر یہ ہے کہ ناکے پہ آپ کہیں جا کے پہنچتے ہیں, خاتون آپ کے ساتھ ہوں تو کوئی پوچھتا نہیں ہے آپ کو. یہ ہمارا کلچر ہے سیکیورٹی کا اور ظاہر ہے کہ احترام کیا جاتا ہے. اب کس طریقے سے اس چیز کو ٹیکل کیا جائے, یہ تو بڑی کامیابی ہے پھر بھی سیکیورٹی فورسز کی کہ ان لوگوں کو اریسٹ کیا گیا, پکڑا گیا, لیکن اٹس اے گریٹ چیلنج. ان کرنا ہے دہشت گردوں کو, تخریب کاروں کو, جاسوسوں کو, ملک دشمن جو پاکستان پر حملہ آور ہوں ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں, ان کو پھانسیاں دی جائیں, ان کو چراہوں پر لٹکایا جائے اور اپنے لوگوں کے تحفظ کیے جائے. دس از دی اونلی وے فارورڈ, اور تو کوئی طریقہ نہیں ہے. لیکن ایک بات دیکھیں, گورنمنٹ آف بلوچستان نے ایک بات بڑی واضح کی ہے, انہوں نے کہا ہے جی کہ اب جو پیرنٹس ہیں کل وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے بچوں کو ہمیں علم نہیں تھا. جنہوں نے ان کو سہولت کاری دی اور وہ اس کرنل کسی کام میں اگر ملوث ہیں تو ان کو بھی کانسیکوینس جو ہے وہ بھگتنا پڑے گا. جو سہولت کار ہے دہشت گردوں کا, ڈائریکٹلی انوالوڈ نہیں بھی ہے, تو تب بھی ان کو کانسیکوینس ان کے اوپر آئے گا. اور دیکھیے آنا چاہیے, آپ کی اگر اولاد ہے یا آپ کا ان سے رابطے ہیں اور وہ اگر آ کر آپ کے پاس رہ رہے ہیں اور رہنے کے بعد کہیں جا کر کارروائی کرتے ہیں اور آپ کی جو لوکیشن ہے اس کو استعمال کرتے ہیں, تو پھر آپ کی انوالومنٹ چاہے لاعلمی میں بھی ہوئی ہے, پھر آپ کی انوالومنٹ ہے. یہ بڑا ریاست کی طرف سے نا یہ جو موجودہ وہاں پہ ظاہر حکومت ہے اور انٹائر پاکستان کے اندر یہ جو بڑی پالیسی کے اندر نا ایک واضح کلیئر شفٹ آ گیا ہے کہ جو غلط ہے
जो पाकिस्तान के खिलाफ तहरीब कारी करेगा, पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान किसी सूबे के अंदर इस तरह की हरकतों सकनात करेगा, किसी को अब स्पेयर नहीं किया जाएगा। उसको पकड़ा जाएगा, उसका चेहरा जो है मीडिया के सामने रखा जाएगा कि ये लोग हैं, ये इनकी हरकतों सकनात हैं। उसके बाद फिर वो जो पहले प्रोपेगेंडा होता था ना, क्योंकि रियासत थोड़ी सी वो मतलब बात नहीं Lenient करना, होती थी, अच्छा, थोड़ा सा मिसिंग लेवे पर्सन करना। वाला काम खत्म हो गया। तो अब ये है वो पता कि लग गया ना, लॉ- सारे यहीं पे ये होते लॉ फेयर हैं। में ले आए हैं। हाँ। इन्होंने नई लेजिस्लेशन की है हिंदुस्तान के अंदर। अब नया कानून है कि इतने टाइम के लिए जनाब ये इसको डिटेंशन सेंटर में रखेगा, उनको बिल्कुल फैमिली का एक्सेस मिलेगा, बट ये नहीं है कि उनकी बेल नहीं हो सकती। वो 4 महीने डिटेन है, उनको ब्रेक करने में दहशतगर्द को आपको टाइम लगता है। और वो मैं नॉर्मल क्रिमिनल एक नहीं चीज है। ये है कि ये ईरान का मामला इंशाल्लाह सॉर्ट हो जाए तो मुझे लगता है ये BLF BLE इनके मामलात भी एक ही दफा ये सॉर्ट हो आपका जाएंगे। बॉर्डर है ना, हाँ ये जी। वहां से आते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही। अफगानिस्तान से। चले जी, बहुत शुक्रिया सबका जी। और कैम से नाज़रीन इतना ही। अशफाक ज़ाकसती को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़ नासिर।